بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک مولوی مکی صاحب کا ویڈیو بیان سننے کو ملا جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ ان کا موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات تھے۔ تو ناظرین محترم، ان کا موقف یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ آئیے پہلے آپ ان کی ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا، بی بی حوا کو بھی اتار دیا، اب آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ روتے رہے بڑی طویل مدت، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ 300 سال تک روتے رہے۔ ہم تو چند دن حج کے لیے آتے ہیں اور جی دعائیں کیے منظور نہیں ہوئی، انبیاء 300 سال روتے ہیں، تم چند دنوں میں پریشان ہو گئے۔ یہ کوئی بات اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے قبول کرے، وہ چاہے تو فوراً قبول کر لے، وہ چاہے تو نہ قبول کرے، وہ چاہے تو مدت کے بعد قبول کرے۔ تو حضرت آدم ہے قرآن میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آپ کے رونے کے بعد اللہ نے خود کلمات سکھلائے۔ جب راضی ہونے پہ آتے ہیں تو پھر کلمہ بھی خود سکھلا دیتے ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، لوگوں نے ایک بڑا مشہور کیا ہوا ہے مسئلہ کہ آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا حضور کا نام لکھا ہوا تھا، حضور کے واسطے سے دعا مانگی تو معافی ملی۔ ایک قصہ بالکل من گھڑت ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے سماعت کیا کہ مولوی مکی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا کہنا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ من گھڑت روایت ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا کچھ اور بات ہے، یا مولوی مکی صاحب کی بات ٹھیک ہے یا مسلک اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ حق ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، یہ ہمارے سامنے کتاب موجود ہے، تفسیر روح المعانی شریف، تفسیر روح المعانی، اس کا جو جلد ہے، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اور یہ تالیف کی ہے العلامۃ لسید محمود الآلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 1۔ ناظرین محترم، اس کے صفحہ نمبر 237 پر، صفحہ نمبر 237 پر یہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ وہ کلمات کون سے تھے، وہ الفاظ کون سے تھے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان هذه الكلمات هي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا الآیہ، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما کی روایت ہے کہ وہ کلمات جو تھے وہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پوری آیت کریمہ تھی۔ وعن ابن مسعود انها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا وانت۔ ناظرین محترم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات جو تھے وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا وانت۔ ان کے نزدیک کلمات جو تھے وہ یہ تھے، وقیل رأى مکتوبا علی ساق العرش محمد رسول اللہ فتشفی بہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے ساق العرش، عرش پر لکھا دیکھا کہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ دیکھا، فتشفی، وہ اس وسیلے سے بھی انہوں نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کی ہے۔ ناظرین محترم، مختلف مفسرین کرام ہیں، اس رائے میں ان کا اختلاف رہا ہے کہ وہ کلمات جو تھے، کوئی کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تھے، کوئی کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک فاغفر لی ذنوبی، یہ کلمات تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے دعا کی، تو ان کی دعا کے، ان کے وسیلے کے برکت سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی۔ جی ناظرین محترم، اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایک اور تفسیر موجود ہے، تفسیر فیوض الرحمن، یہ تفسیر روح البیان تفسیر ہے، اور فیوض الرحمن کی یہ شرح ہے، تفسیر فیوض الرحمن کی شرح ہے تفسیر روح البیان۔ یہ لکھا ہوا کتاب ہے شیخ القرآن والحدیث فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدد لہ العالی، مکتبہ اویسیہ رضویہ اور بہاول پور سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے تفسیر روح المعانی۔ اس کے پارہ نمبر اول پر صفحہ نمبر 275 تفسیر روح البیان، اور اول صفحہ نمبر 275، یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر فیوض الرحمن کا جو اردو ترجمہ ہے تفسیر روح البیان، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ وسیلہ نبوی علی صاحبہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا بحق محمد ان تغفر لی، یعنی اے اللہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَيْفَ عَرَفْتَ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا لما خلقتنی ونفخت فی الروح فتحت عینی فرأیت علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمت انہ اکرم الخلق علیک حتی رأیت اسمہ باسمک، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح پھونکی تو میں نے آنکھ کھول کر عرش پر دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تیرے ہاں تمام مخلوق سے برگزیدہ ہیں، ان کے اسم گرامی کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بطفیل قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری روایت بیان کر کے حضرت صاحب تفسیر فیوض الرحمن اور تفسیر صاحب روح البیان والے کہتے ہیں
کہ آدم علیہ السلام کی توبہ، یہ مکمل جو روایت ہے وہ بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ جی ناظرین محترم، اسی طرح مواہب لدنیہ سیرت محمدیہ کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے، اور روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ایک اور میں آپ کو وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک اور روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے رب، کہ جب آدم علیہ السلام نے خطا کی تو عرض کی اے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تو میری مغفرت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر پہچانا جبکہ میں نے ابھی ان کو پیدا ہی نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانا کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو قوام عرش پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس شخص کا نام لکھا ہے جو تیرے لیے تمام مخلوق میں پیارا ہے، احب الخلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے تمام مخلوق میں پیارے ہیں۔ جس وقت تم نے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا تو وہ کیا ہے تو جان لو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب تم نے مجھ سے دعا کی تو جان لو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ناظرین محترم سیرت محمدی ہے، اس کی مواہب لدنیہ کی شرح ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 59۔ اور ایسے ہی ناظرین محترم یہی بات جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر اول، اور اس کا صفحہ نمبر ہے ناظرین محترم اس کا صفحہ نمبر ہے 190۔ اس کے اندر بھی یہی روایت نقل ہے، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ وسیلے کے الفاظ کیا تھے؟ یا ربی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اور سوال کرتا ہوں کہ مجھے میری مغفرت فرما دے۔ ناظرین محترم اسی طرح جو ہے یہ ہمارے سامنے دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی جو دیوبندی مکتب فکر کا بہت بڑا جو ہے جامعہ ہے۔ جی ناظرین محترم جب ان سے سوال ہوا کہ آدم علیہ السلام کے وسیلے، آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کا جو سوال کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اور سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگو کہ تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو حضرت آدم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا کیوں کی جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا تلقین کر دی تھی؟ تو آپ کے واسطے سے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ جواب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دعا کے الفاظ کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور انعام تھا، اور آدم علیہ السلام کا اس کے باوجود وسیلے سے دعا کرنا ان کی کمال عاجزی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ دعا کامل طور پر قبول ہو جائے اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے رہ نہ جائے، اور لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور وہ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی حدیث پاک روایت نقل کرتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جبکہ جامعہ بنوری ٹاؤن والوں کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب کلمات سکھائے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جو کہ کچھ مفسرین کا یہ جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء جو کیے تھے کلمات سکھائے تھے وہ ربنا ظلمنا انفسنا تھے، اور کچھ مفسرین کا جو قول ہے ان کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب علیہ السلام سکھایا تھا، وسیلے سے دعا کرنا سکھائی تھی، اور یہی جامعہ بنوری ٹاؤن والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح یہ ہمارے سامنے ایک اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جس کا جو موضوع ہے عقائد و ایمانیات اور اسلامی عقائد۔ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا وسیلہ کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے کہ نبی تھا، کوئی کہتا ہے کہ دعا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح جواب دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تلقین کی گئی تھی، اس سلسلے میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ کیا ہے کہ توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تلقین کی گئی تھی، اس سلسلے میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہیں، اور مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ در منصور وغیرہ میں کہتے ہیں کہ در منصور وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا بھی مذکور ہے، واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سوال نمبر ہے 59133 59133۔ اور ناظرین محترم، ایک اور بات میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ بھی یہ حدیث پاک جو ہے اور کتب کے اندر بھی نقل ہے، جیسے کہ مستدرک علی الصحیحین کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین، حدیث نمبر ہے 4194، اور معجم اوسط طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث پاک نقل ہے، حدیث نمبر ہے 6690۔ اسی طرح ناظرین محترم، معجم صغیر طبرانی کے اندر باب المیم من اسمہ محمد، حدیث نمبر ہے 989، اور دلائل النبوت للبیہقی ابواب غزوۃ تبوک اب ما جاء فی تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعمت ربہ عز وجل، حدیث نمبر ہے 2243۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح یہ مجمع زوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198 کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 13917۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح یہ حدیث پاک جو ہے جامع الاحادیث والمراسیل مسند علی بن ابی طالب، حدیث نمبر ہے 33457۔ اور اسی طرح ناظرین محترم، کنز العمال کتاب الفضائل، حدیث نمبر ہے 32138۔ ناظرین محترم، اسی طرح تفسیر در منصور
سورت البقرہ آیت کریمہ 37 کے تحت بھی یہ حدیث پاک نقل ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح تفسیر کشف البیان للثعبی سورت البقرہ آیت نمبر 37، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہی جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اسی طرح الشریعہ لابی بکر محمد بن حسین بن عبداللہ ازری البغدادی المتوفی 360 ہجری، کتاب الایمان والتصدیق بان الجنت والنار مخلوقتان، حدیث نمبر 938۔ ناظرین محترم، اسی طرح مواہب لدنیہ کا ہم نے عرض کیا، اور مواہب لدنیہ جو نمبر اول کے اندر بھی یہ حدیث پاک نقل ہے، اور شرح المواہب للزرقانی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 119 کے اندر بھی یہ حدیث پاک نقل ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح خصائص کبریٰ باب خصوصیتی صلی اللہ علیہ وسلم بکتابت اسم الشریف مع اسم اللہ تعالی علی العرش وصائر ما فی الملکوت، اور سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کے اندر بھی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 85 کے اندر بھی یہ نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین محترم، السیرۃ النبویہ لابن کثیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 320 پر یہی بات نقل ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح خلاصۃ الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 23، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح الفتاوی الحدیثیہ لابن حجر حیتمی، اس کے اندر بھی یہی نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور تاریخ دمشق لابن عساکر حرف الالف، اس کے اندر بھی یہی بات نقل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام دلائل اور براہین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، ہم دونوں باتوں کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کلمات سکھائے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا تھی، اور دوسری روایت جو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ یہی ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اب ان دونوں پہلی بات کو ماننا اور دوسری بات سے انکار کرنا یہ بالکل جہالت ہے، بالکل کم علمی ہے، کم عقلی ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ من گھڑت ہے، جیسے کہ مولوی مکی صاحب کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت بات ہے، تو یہ بالکل ان کی کم علمی ہے، کم عقلی ہے یا جہالت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلا بغض اور عداوت ہے۔ اور ناظرین محترم، ان تمام براہین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ آپ کے اور ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔